پاکستان میں باتیں سنی ہوئی نا، اب یہاں پر آ کے آپ نے کچھ باتیں دیکھ لی، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے یہ چادریں باندھ لی، ابھی ہمارا احرام شروع نہیں ہوا. ابھی ہم بس میں بیٹھیں گے، بس میں بیٹھ کر جب بس یہاں سے روانہ ہوگی اس وقت میں نیت کرواؤں گا سب کو. ہم عمرے کی نیت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تلبیہ پڑھیں گے. تلبیہ پڑھنے کے بعد ہم دعا مانگیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ سے عمرے کا احرام باندھا ہے. آج الحمدللہ ہم بھی اس جگہ پر موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے 2 نفل پڑھے، ہم نے بھی 2 نفل پڑھ لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کی نیت کی، لبیک پڑھی. اس کے بعد دعا مانگی، صحابہ کرام نے بھی دعا مانگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان لبیک پڑھتا ہے، جب لبیک پڑھتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا کہ اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، یعنی جو مسلمان لبیک پڑھتا ہے اسے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. تو یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے ہماری. احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہیں ہم پر. ہم ٹیشو سے بھی منہ صاف نہیں کریں گے، سر کے اوپر چہرے کے اوپر کوئی چیز نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. ان 2 چادروں میں ہم رہیں گے. خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے، کسی قسم کی کوئی الائچی، لونگ، دار چینی ایسی کوئی چیزیں نہیں کھا سکتے. احرام کی حالت میں اگر لیٹرین میں جاتے ہیں تو یہ چادر بھی اتار سکتے ہیں. اگر کموڈ لگا ہوا ہے تو یہ نیچے والی چادر بھی اتار سکتے ہیں. کموڈ پہ بیٹھتے ہیں نا تو چھینٹے پڑ جاتے ہیں، تو دونوں چادریں اتار سکتے ہیں. دونوں چادریں اتارنے سے ہمارے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. احرام کی حالت میں ہم جاتے ہیں، گرمی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بدبو آتی ہے جسم سے، تو آپ نہا بھی سکتے ہیں. احرام کی حالت میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ ہوٹل پہ جا کے آرام بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نہانے میں صرف اس بات کا خیال رکھیں گے کہ صابن استعمال نہیں کریں گے اور جسم کو مل کر نہیں نہائیں گے. ابھی ہم اکٹھے جائیں گے. اچھا ایک اور چیز، یہ برکت والا سفر ہے. اس سفر میں ہم نے جلد بازی نہیں کرنی. یہ نہیں کرنا کہ دوڑ لگانی شروع کر دینی ہے کہ جناب جلدی جلدی طواف کر لیں، جلدی جلدی. نہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، دوڑ لگانے کے لیے نہیں ہیں. اکٹھے سفر کریں گے، بزرگوں کا خیال رکھیں گے، سکون سے طواف کریں گے. ٹھیک ہے. ہر چکر میں ابھی ہم وہاں پر پہنچیں گے، خانہ کعبہ پہنچیں گے تو اتباع کریں گے، سیدھا کندھا ننگا کر لیں گے. طواف کی 7 دانوں والی تسبیح ہر ایک کے پاس ہوگی. صحیح ہے نا. طواف کی تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. وہاں جا کر ہم عمرے کا دوسرا ابھی ایک فرض ادا کر لیا، احرام کی حالت میں آ گئے. ٹھیک ہے. نیت کریں گے، احرام ہمارا شروع ہو جائے گا. عمرے کا دوسرا فرض ادا کریں گے، وہاں جا کے خانہ کعبے کا طواف کریں گے. وہاں مسجد میں پہنچ کے سیدھا کندھا ننگا کریں گے. پھر طواف کی نیت کریں گے. پھر 7 استلام کریں گے. جب پہلا استلام کریں گے تو لبیک کہنا بند کر دیں گے. پہلا استلام کریں گے تو لبیک پڑھنا بند کر دیں گے. چکر لگاتے ہوئے، خانہ کعبے کے چکر لگاتے ہوئے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ پڑھتے رہیں. درود شریف سب سے افضل ہے، درود شریف پڑھتے رہیں. درود شریف پڑھیں گے، درود شریف قبول ہے، ہمارا طواف بھی قبول ہے. استغفار پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں. کسی کو دھکا نہیں دیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے لیڈیز ہوتی ہیں وہاں پر، تو ہم خانہ کعبے کے دور سے طواف کریں گے، رش کے اندر نہیں جائیں گے. اتباع کریں گے. پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے. اس طرح پہلوان نہیں چلتے، اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم اور اکڑ کر چلیں گے پہلے 3 چکروں میں. اگر کوئی پہلے چکر میں بھول جائے تو دوسرے اور تیسرے چکر میں رمل کرے گا. اگر پہلے میں بھی بھول گیا، دوسرے میں بھی بھول گیا تو تیسرے میں رمل کرے گا. اگر پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا بھول گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، چوتھے میں رمل نہیں کرے گا. صرف پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، باقی 4 چکروں میں رمل نہیں کرنا. سیدھا کندھا ننگا 7 چکروں میں رکھنا ہے. ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کریں گے. استلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح ہم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ بھی اٹھا لیں. اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، حجر اسود کی طرف منہ کر کے کہیں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ایسے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
لیکن آپ کو وہاں پتہ اتنا ٹائم نہیں ملتا، وہاں تو دھکا مارتے ہیں، تو جلدی جلدی ایسے کھانوں کا آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوٹ کے چکر لگاتے ہوئے خانے کعبے کی طرف منہ یا پیٹھ نہیں کریں گے، یعنی جیسے دیوار ہے تو ایسا پیٹھ کریں گے، صرف آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، سینہ یا پیٹھ خانے کعبے کی طرف نہیں کریں گے۔ طواف کرتے ہوئے وضو ہونا لازم نہیں ہے، طواف کرتے ہوئے آپس میں گفتگو ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، طواف کرتے ہوئے آپ زمزم پی سکتے ہیں، کچھ کھا نہیں سکتے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو وہ پھر کوئی کھجور وغیرہ کھا، اکثر ہوتا ہے طواف کے اندر تو لوگ کھجوریں بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے حاجی کھجوریں لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، طواف میں کھجور وغیرہ کچھ نہیں کھائیں گے، صرف زمزم پی سکتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ ہے کہ وہ بھی نہ پئیں تاکہ ہم طواف جو ہے اللہ طول اپنا مکمل کریں، ٹھیک ہے؟ جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے آخری استلام کریں گے، استلام کرنے کے بعد سیدھا سیدھا کھان، پھر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں گے، پھر صفا مروہ پہ جائیں گے، صحیح کا استلام کریں گے، صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائیں گے، صفا سے مروہ پہ جائیں گے 1 چکر، مروہ سے صفا پر واپس آئیں گے تو 2 چکر، درمیان میں وہ سبز ٹوبوں والی جگہ آتی، سبز لائٹ والی جگہ، وہاں سے دوڑتے ہوئے دعا مانگیں گے، وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، صفا پر بھی دعا کریں گے، مروہ پر بھی دعا کریں گے اور سبز لائٹوں پر بھی دعا کریں گے۔ دعا مانگنے کے بعد جب ہمارے 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو مروہ پر 2 نماز نفل صحیح پڑھیں گے، 2 نفل نماز صحیح کے ادا کریں گے، وہ 2 نفل پڑھنے کے بعد ہم اپنے کمرے میں چلے جائیں، وہاں جا کے اس طرح پھیریں گے، ریزر پھیریں گے، جیسے ابھی بھی ٹنڈ ہے تو اس کے اوپر دوبارہ ریزر پھیرنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی ٹنڈ خود بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹنڈ بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو یہاں پہ 5-5 ریال لیتے ہیں، آپ وہ وہاں سے کروانا چاہیں وہاں سے کروا لیں، اگر خود کرنا چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہے اس میں آپ کا، کوئی بات ایسی جو آپ پوچھنا چاہیں؟ صفا اور مروہ کی دعا سب کیا اگر کیا کریں، کون سی دعا کریں؟ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، دروش ہی پڑھتے رہے، میں تو دروش ہی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ دروش ہر حالت میں قبول ہے تو عبادت قبول ہے، جی شرمائے نہیں، ایسے نہیں، ماں باپ کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ عمرہ کرنے آئے ہیں تو آپ یہاں سے نیت کر لیں، جب گاڑی میں بیٹھیں گے گاڑی چلے گی نا، مقصود حرم آگے ہے تو میں نیت کرواؤں گا، اس وقت آپ نیت کر لیں کہ میں اس کے نام کا عمرہ کراؤں۔ 2 کا ہو سکتا ہے، 2 کا کتنی مرتبہ بتاؤ عمرہ کر سکتا ہے؟ اگر آپ کی ہمت ہے آپ دن میں 2 عمرے کر سکتے ہیں، 3 عمرے کر سکتے ہیں، لیکن یہ پورا ایک طریقہ ہے۔ حدود حرم سے باہر آئیں گے، احرام کی چادریں ابھی آپ جا کے عمرہ کریں، ٹنڈ کریں، ٹنڈ کر کے آپ پھر آ جائیں مسجد جنازہ، پھر چلے جائیں مسجد عائشہ، نہیں اچھا مسجد عائشہ نزدیک ہے مسجد آپ 100 عمرے بھی کر سکتے ہیں، عمرے کے بعد چادریں دھونا ضروری نہیں ہے، ہاں چادر بہت زیادہ گندی نہ ہو جائے، ناپاک نہ ہو جائے، صحیح جی۔ اور کوئی سوال؟ ابھی چلتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یا مالک و مولا، ہماری مسجد جیرانہ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، یا مالک و مولا ہمیں یہاں سے عمرے کا احرام باندھا، مولا قبول فرما، بار بار اس مبارک مقام کی حاضری نصیب فرما۔ مولا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، یا مالک مولا ماہ رمضان کو عمرہ نصیب فرما، یا مالک مولا جتنے دن حرم میں رہے با ادب رہے، مولا یہ تیرا حرم ہے، یہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے، ایک گناہ 1,00,000 گناہ ہے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ فرما، یا مالک مولا ہمارے وطن عزیز پاکستان پر رحم فرما، یا مالک مولا پاکستان پر رحم فرما، مولا پاکستان پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا